الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ولما فتحوا متاعهم. ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں تمہارے اوپر تم کس طرح چاہتے ہو کہ میں بھروسہ کروں، جس طرح میں نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی کے معاملے میں، تو بھروسہ تو مجھے صرف اپنے اللہ پر ہے، میرا اللہ بہترین محافظ ہے، وہ اللہ رحم کرنے والا ہے. اب ولما فتحوا متاع، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، ولما فتحوا متاعهم، انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم، انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو رقم ہے ردت الیہم، وہ انہیں واپس دے دی گئی ہے، یعنی جو پیسے انہوں نے دیے تھے واپس آ گئے. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا بابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری رقم بھی ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، ہم جائیں گے اپنے گھر کے حالات کو، اپنے گھر والوں کو بہتر کریں گے، یعنی مشکل حالات سے ہم لڑیں گے. ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ہم ایک اونٹنی کا وزن بھی زیادہ لے آئیں گے. ذالک کیل یسیر، یہ تو بہت کم وزن ہے، یہ بہت کم اناج یا سامان ہے. یہ میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی وہاں سے آئے اپنے والد کے سامنے، انہوں نے پہلے ہی فوراً یہ بات رکھ لی تھی کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، جب تک آپ نہیں بھیجیں گے ہمیں اور سامان نہیں ملنا. اب پھر وہ اپنے سامان کی طرف گئے، جب سامان کھولا، یعنی ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی اپنے والد کی سوچ، ان کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہم نے بھائی کو لے کے جانا ہے. پھر ہوا کچھ یوں کہ جب سامان کھولا وجدوا بضاعتهم، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو رقم ہے جو وہ دے کے آئے تھے وہاں پہ، وہ رقم بھی واپس انہوں نے بھیج دی ہے، وہ پیسے بھی واپس آ گئے ہیں. تو وجدوا بضاعتهم، اور یہ اس لیے ان کو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوا کیونکہ وہ وہاں پہ آلریڈی یوسف علیہ السلام کی مہمان نوازی کو دیکھ چکے تھے. ورنہ ان کو ہوتا کہ شاید یہ سامان غلطی سے آیا ہے، لیکن ان کو نہیں لگا کہ غلطی سے آیا، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کی مہمان نوازی، ان کے اکرام اور اخلاق کو دیکھ چکے تھے. انہیں اس وقت لگا کہ واقعی میں انہوں نے شاید جان بوجھ کے یہ سامان ہمیں ہماری رقم واپس کی ہوگی، یعنی ان کی اچھائی کو اچھائی کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں واپس کر دیا ہے، یہ رقم واپس کر دی ہے. ان کو یہ اندازہ ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب قالوا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم قالوا یا ابانا ما نبغي، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سامان واپس، وہ رقم واپس آ گئی ہے، تو انہوں نے کہنے لگے یا ابانا، اے بابا جان، ما نبغي، ہم اور کیا چاہتے ہیں. یا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو ہم چاہ رہے تھے، یعنی ہمیں اب رقم کی پریشانی تھی نا، دیکھیں رقم ہمیں مل گئی ہے، انہوں نے رقم واپس کر دی ہے، یہ دیکھیں رقم ہمارے پاس ہے، اب تو اور کام آسان ہو گیا. اب ہم دیری کس بات کی، اب کیوں ہم لیٹ کریں، ہم فوراً جائیں اور اپنے لیے راشن وہاں سے لے آئیں، اپنے لیے سامان واپس وہاں سے لے آئیں. ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری رقم ہے، ردت الینا، یہ دیکھیں ہمیں واپس دے دی گئی ہے. ونمیر اہلنا، اور ہم جائیں گے اپنے گھر والوں کے، کیونکہ وہ مشکل ترین حالات سے گزر رہے تھے، انہیں تھا کہ ہم جائیں اور اپنے ان حالات سے لڑتے ہوئے ہم کچھ راشن لائیں تاکہ ہمارے گھر کے معاملات کچھ آسان ہوں. ونحفظ اخانا، اس دفعہ وہ مزید اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ بابا آپ بے فکر ہو جائیں، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ہم نہیں کوتاہی ہونے دیں گے، ہم کوئی سستی نہیں کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ہم ایسے کریں گے کہ ایک اونٹنی کا مزید سامان، یعنی اگر ہم بھائی کو یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر وہ ہمیں دے بھی دیں تو سامان بھائی نہیں ہوں گے تو ایک اونٹنی کا سامان کم ملے گا، بھائی ہوں گے تو سامان بھی زیادہ ملے گا نا. یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بھائی کو بھیجنے میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے بادشاہ سلامت نے کہ میں سامان نہیں دوں گا اگر بھائی نہیں آئے. اگر وہ دے بھی دیں تو اس صورت میں بھائی نہیں ہوں گے تو ایک اونٹنی کا وہ سامان کم دیں گے. چلو بھائی ساتھ ہوں گے تو ہمیں سامان بھی تو زیادہ ملے گا نا. ہو سکتا ہے کہ سامان ملے ہی نہ، اگر مل بھی جائے تو بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کم بھی ملے گا. تو دونوں صورتوں میں ہم فائدے میں رہیں گے اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ چلتا ہے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ ترازو آسان ہے. اس کا ایک مراد یہ ہے کہ اب سامان لانا تو آسان ہو گیا کہ جب راشن کے لیے جب ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں، رقم ہمارے پاس ہے، پھر کیا پریشانی. اور آپ دیکھیں کہ بادشاہ کتنا اچھا انسان ہے، اس نے سامان بھیج دی تو ہمیں سامان اور دے گا، اچھے انداز سے دے گا.
بہتر سامان دے گا، آپ ہمیں جانے دیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ ذالک کیل یسیر، کہ یہ جو سامان ہم لا چکے ہیں بابا یہ کم ہے۔ انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں ویسے یہ چیز ہے کہ انسان ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مل سکے، مجھے بہتر سے بہتر مل سکے، اور یہ ایک فطرت ہے انسان۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، بہت زیادہ ذخیرہ کر کے رکھنا، ذہب والفضہ، سونا چاندی اور کھیتی باڑی کی چیزیں اور جانور، یہ جمع کر کے رکھنا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو ابھی راشن لائے ہیں تو ساتھ ہی ان کو تاکہ ہم اور لے کر آئیں، ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں ذالک کیل یسیر، بجان جو ہم سامان لائے ہیں وہ تھوڑا ہی ہے، وہ کم ہے، اس سے کتنے دن نکل جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بابا آپ ایسے کریں، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم جائیں اور سامان لے آئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا قال لن ارسلہ معکم، قال کہا، لن ہرگز نہیں، نیور، ارسلہ میں اسے کبھی نہیں بھیجوں گا، معکم تمہارے ساتھ، میں تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ تؤتونی تم مجھے دو، موثقا وعدہ، من اللہ اللہ کی طرف سے، لتأتننی بہ کہ تم ضرور یوسف علیہ السلام کو واپس، بنیامین کو دوبارہ واپس صحیح سلامت لے آؤ گے، لتأتننی بہ الا سوائے ان یحاط بکم کہ تم سب کو روک لیا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت مزید اس بات کو یقینی بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا جب تک کہ تم اللہ کو گواہ نہیں بناؤ گے، یعنی تم اللہ کو گواہ بنا کے کہو۔ اللہ گواہی، اگر اللہ کی گواہی کو تم بیچ میں ایڈ کر دیتے ہو کہ اللہ گواہ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم وہ کریں گے، اور تم اللہ کی قسم کھا کے اللہ کو شہید گواہ بنا کے اگر تم کہو گے تو پھر میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، نہیں تو نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخر غلطیاں ان سے ہوں گی لیکن یہ اللہ کی جھوٹی قسم تو نہیں کھائیں گے۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا خاص طور پر انسان کو پتہ بھی ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور جھوٹ پہ انسان اصرار کرے، اسے یمین غموس کہتے ہیں، یمین غموس۔ آپ نے فرمایا والیمین الغموس، کبیرہ گناہوں میں سے ایک وہ قسم ہے جو انسان جان بوجھ کے جھوٹی قسم کرے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کو جہنم کے اندر ڈبکیاں دلواتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کا حق مارنے کے لیے ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ چیز میری ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، میں نے یہ کام کیا، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو گویا میں کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے، اللہ کو میں کس بات پہ گواہ بنا رہا ہوں جو سراسر جھوٹ ہے۔ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جب انسان اللہ کو گواہ بناتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ مجھے سزا دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پتہ ہے کتنے سخت الفاظ ہیں، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ دنیا میں اگر اب تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا جھوٹ پکڑا جائے تو کیا ہوگا؟ ڈنڈے پڑیں گے، مار کھاؤ گے، ہاتھ کاٹا جائے گا، جان لے لی جائے گی، ایک لمیٹڈ عذاب۔ تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے، تمہیں پتہ ہے اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے؟ یومئذ لا یعذب عذابہ احد، وہ ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کبھی کسی نے نہیں دیا ہے، نہ ہی کوئی دے سکتا ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، نہ اس جیسا پکڑ کوئی پکڑ سکتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا، مطلب یہ ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ مجھے اس کا سزا دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بہت ہی وزنی الفاظ ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے یا اللہ کو گواہ بناتے ہوئے بات کرے تو احتیاط سے کرے۔ یاد رکھے، لوگوں کی پکڑ سے تم بچ جاؤ گے، لوگوں کی سزا سے بچ جاؤ گے، لیکن اللہ کا پکڑ، اللہ کی سزا بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کو گواہ بنا کے اگر کہو گے نا تو مجھے منظور ہے، ادروائز نو، لتأتننی بہ کہ تم ضرور اسے واپس میرے پاس صحیح سلامت لے آؤ گے، الا سوائے یہ کہ ان یحاط بکم، تم سب کو گھیر لیا جائے، یعنی کہ راستے میں کوئی معاملہ ہو جائے، تم سب کسی جو ہے نا پریشانی میں پڑ جاؤ، تمہیں روک دیا جائے، تو پھر اٹس اوکے، ظاہری بات ہے، اللہ کی تقدیر کو بھی تو جانتے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی تقدیر بھی ایک اس کے سامنے کسی کی بس نہیں چلتی ہے، لیکن ایسی کوئی مجبوری کے علاوہ اگر تم یہ مجھے وعدہ دو کہ جاؤ گے کہ تم واپس میرے بیٹے کو واپس صحیح سلامت لے آؤ گے، تو اللہ فرماتے ہیں فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے وعدہ لے لیا، اللہ کی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم ہم واپس صحیح سلامت، کیونکہ اس دفعہ ان کی نیت میں کھوٹ نہیں تھی۔ قال، تو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل،
جو بھی ہم کہہ رہے ہیں ہماری باتوں میں، اب اللہ وکیل، اب اللہ کو میں نے وکیل بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ علی ما نقول وکیل، بڑے ہی جامع الفاظ ہیں، بڑے ہی۔ وکیل کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل وہ ہوتا ہے جس کو میں اپنا کیس جس کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ میرا کیس ہے، میرے پیسے اس شخص نے لے لیے ہیں، میری چیز اس شخص نے لے لی ہے، میرے گھر پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے، میری زمین اس نے لے لی ہے، اب میرا کیس تمہارے ہاتھ میں، تم نے میرا کیس لڑنا ہے اور مجھے حق دلوانا ہے، انصاف دلوانا ہے۔ وہ وکیل ہوتا ہے۔ وکیل پھر میری طرف سے لڑتا ہے، وکیل پھر میری طرف سے بولتا ہے، وکیل پھر میری طرف سے انصاف دلاتا ہے۔ میرا اللہ وکیل ہے۔ اللہ، یعنی ایک مومن کے معاملات اللہ کے سپرد ہے۔ ایک مومن اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد چھوڑتا ہے۔ اللہ جی تیرا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، تو نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، تو نے کہہ دیا غلط ہے تو غلط ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد چھوڑ دو۔ وکلت لک امری، صبح شام کے اذکار میں بھی اس طرح کے اذکار ہے جس میں ہے کہ اے اللہ میں اپنے معاملات کو تیرے سپرد چھوڑ دیتا ہوں، تو ہی وکیل ہے میرا، یہ میرا کیس تیرے ہاتھ میں ہے، تو نہیں کیس لڑنا ہے، تیری مرضی ہے تو یہ میں جیتوں گا، تیری مرضی ہے میں ہاروں گا، تو مجھے جتائے گا تو بھی مجھے منظور، تو مجھے ہرائے گا تو بھی مجھے منظور، تو تیرا ہر فیصلہ مجھے قابل قبول ہے۔ جب انسان کو ہم وکیل بناتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جیتے اور ہو سکتا ہے وہ ہارے۔ کیا اللہ کسی کیس میں ہار سکتا ہے؟ نیور۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے، مجھے لگ رہا ہو کہ میں ہار رہا ہوں، یعنی وہ چیز مجھے نہ ملے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، مدبر ہے۔ مجھے کبھی کبھی چاہیے ہوتی ہے 1 روپے کے لیے میں لڑ رہا ہوں کہ یہ 1 روپیہ مجھے ملے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ 1 روپے نہیں، بندے تو اس 1 روپے کو چھوڑ دے، میں تجھے 1000 روپے دلواؤں گا، تو 1 روپے کے پیچھے پڑا ہے۔ اس کیس کو میرا اللہ لڑتا ہے، اور اللہ اس کیس میں جو میرے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کرتا ہے، وہ مجھے دیتا ہے، بشرطے کہ میں اپنے اللہ کو اپنا وکیل بناؤں۔ اس لیے ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ الذین قال لهم الناس، جن سے جب لوگوں نے کہا، اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ جب لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ سارے ایک ہو گئے ہیں تمہارے خلاف، یہودی ہو جائیں تو عیسائی ہو جائیں تو مشرکین ہو جائیں، یہود کے سارے قبائل سارے ایک ہو گئے ہیں مسلمانوں تمہیں مارنے کے لیے، فخشوہم، رکو، ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، نہ جاؤ آگے، زادہم ایمان، ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط ہوا، کہنے لگے حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے۔ کیوں اللہ کافی ہے؟ ونعم الوکیل، کیونکہ ہمارا وکیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہے۔ اللہ پر ایسا ایمان ہو کہ اس ایمان کو، وہ ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو کہ اسے ہلا نہ سکے۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام بھی کہتے ہیں واللہ علی ما نقول وکیل، ہم نے جو بھی بات کر لی ہے نا، اب میرا وکیل میرا اللہ ہے، وہ مجھے انصاف دلائے گا۔ اور ہم اس کیس میں آگے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا، وقتی طور پہ نظر آیا کہ گڑبڑ ہو گیا، لیکن جب کیس میرے اللہ کے ہاتھ میں تو وہ کیس کیسے ہار سکتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنا مسئلہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیا تو اللہ کیسے اس بندے کو ہرا سکتے ہیں، ہارنے دے سکتے ہیں؟ میرے بھائی، جہاں مسئلے آپ کے بگڑے سے بگڑے مسئلے کیوں نہ ہو جائیں، معاملات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو گئے ہوں، اللہ کو اپنا وکیل بنا کے دیکھو، کہہ دو اے اللہ تو میرا وکیل ہے، اس کیس میں تو نے ہی فیصلہ کرنا ہے، میں نے اپنے معاملات تیرے سپرد چھوڑ دیے، اسباب میرے پاس ہیں، میں نے اختیار کر لیے، تو رب الاسباب ہے، تو اسباب بنانے والا ہے، اسباب کو لے کے چلنے والا ہے، تو جو چاہے کرے، تو میرا وکیل ہے، تو نے فیصلہ کرنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد چھوڑ دو، اللہ جو فیصلہ کرے بولو اے اللہ تیرا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ دیکھ لیں، اللہ کا فیصلہ کبھی تمہیں نہیں ہارنے دے گا۔ زندگی میں ہو سکتا ہے وہ چیز تمہیں نہ ملے جو تم چاہ رہے ہو، لیکن وہ تمہیں ملے گا ضرور جو تیرے لیے حق، تیرے لیے بہتر ہے۔ تمہیں اللہ وہ چیز ضرور دے گا جس کو، جو تمہارے حق میں بہتر ہے، شاید تمہیں آج نظر نہیں آ رہا، لیکن وقت بتائے گا کہ واقعی میں یہ اللہ کا فیصلہ درست فیصلہ تھا۔ تو یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا واللہ علی ما نقول وکیل، جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس پر میں نے اپنے اللہ کو اپنا وکیل بنا دیا، اللہ کا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔